شیر کو جنگل کا بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالی نے شیر کو انسانوں پر کیوں مسلط کر دیا ہے؟ یعنی کہ انسانوں کے دلوں کے اندر شیر کا خوف کیوں رہتا ہے؟ اور شیر جب ڈرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی سے کیا عرض کرتا ہے؟ اور کس پیغمبر کی دعا کی وجہ سے شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے؟ جنگل کا بادشاہ ہونے کے باوجود شیر کون سی چیزوں سے ڈرتا ہے؟ شیر کے طبی خواص کیا ہیں؟ اور شیر کا شرعی حکم کیا ہے؟ اور اگر کوئی شخص شیر کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ کی کوشش نہیں کر رہا. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے والے ایک شخص کو شیر نے کیوں کھا لیا تھا؟ بس تجھ سے ڈرتا نہیں. اور اگر آپ میں سے کسی شخص کا سامنا شیر کے ساتھ ہو جائے تو ایسی کون سی دعا ہے جس کو آپ پڑھ کر اپنے آپ کو شیر کے شر سے محفوظ رکھ سکتے ہیں؟ معزز دوستو، شیر درندوں میں سے سب سے معروف جانور ہے۔ عربی زبان میں شیر کو اسد کہا جاتا ہے، اور شیر کو جنگل کا بادشاہ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر قوت، دلیری، بہادری، جرت، اقدام اور حملہ آوری میں کوئی بھی دوسرا جانور شیر کی مثال نہیں رکھتا۔ یعنی کہ جس قدر یہ اوصاف شیر کے اندر پائے جاتے ہیں اور کسی بھی جانور میں نہیں پائے جاتے۔ اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے چچا جان حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسد اللہ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شیر کہا جاتا ہے۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ شیر بھوک کی حالت میں صبر کرتا ہے، پانی کی حاجت بہت کم محسوس کرتا ہے۔ شیر کی خوبیوں میں سے یہ بھی خوبی ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کا شکار کیا ہوا جوٹھا نہیں کھاتا۔ اگر شکار کھاتے ہوئے شیر کا پیٹ بھر جائے تو بقیہ اسی جگہ پر چھوڑ دیتا ہے اور پھر دوبارہ اس پر یعنی کہ شکار پر نہیں آتا۔ جب شیر کو شدید بھوک لگتی ہے تو بد مزاج ہو جاتا ہے، لیکن جب شیر کا پیٹ بھر جاتا ہے تو سست ہو جاتا ہے۔ شیر کتے کا جوٹھا پانی بالکل نہیں پیتا۔ شیر کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ وہ شکار کو چبائے بغیر اپنے اگلے دونوں دانتوں سے نوچ نوچ کر کھاتا ہے، اور اس کے منہ میں لعاب کم آتا ہے، اسی لیے اکثر شیر کا منہ گندا رہتا ہے۔ شیر کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ بہادر اور دلیر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں بزدلی اور کم ہمتی بھی پائی جاتی ہے۔ شیر مرغ کی آواز سے گھبرا اٹھتا ہے۔ سلفچی یعنی کہ ہاتھ دھونے کا برتن کی آواز سے شیر خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ بلی کی خوفناک آواز سے بھی یہ ڈر جاتا ہے۔ آگ کے دیکھنے سے شیر متحیر ہو جاتا ہے۔ شیر کی گرفت بہت مضبوط ہوتی ہے، وہ کسی دوسرے جانور سے الفت نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ ان کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ درندے اس کے کسی حملے کا جواب دے سکے۔ اگر شیر کی کھال کسی چیز پر رکھ دی جائے تو اس سے بال آہستہ آہستہ جھڑنے لگتے ہیں۔ شیر کوشش کے باوجود اگر کسی حائضہ عورت کے قریب بھی جانا چاہے تو نہیں جا سکتا۔ شیر ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ شیر کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ شیر کے بوڑھے ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دانت گرنے لگتے ہیں۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کو انسانوں پر کیوں مسلط کر دیا ہے۔ شفاء الصدور میں ابن سبع سبتی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کسی سفر میں تشریف لے جا رہے تھے تو ان کا گزر ایک ایسی جماعت پر ہوا جو آرام کر رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے ان کی خیریت دریافت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، کیا تمہارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہاں راستے میں ایک شیر ہے جس نے لوگوں کو خوف و دہشت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے اترے اور شیر کے قریب جا کر اس کا کان پکڑ کر اسے راستے سے ہٹا دیا۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تیرے بارے میں بالکل سچ فرمایا تھا کہ واقعی تجھے ابن آدم پر ان کے غیر اللہ سے ڈرنے کی وجہ سے ان پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے تو پھر تو مسلط نہیں ہو سکتا۔ اگر ابن آدم یعنی کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی سے بھی نہ ڈرتا
تو وہ اپنے معاملات میں کسی پر بھروسہ نہ کرتا۔ سنن ابی داؤد میں عبد الرحمن بن آدم سے مروی ہے کہ اگر ابن آدم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قوت اور قدرت پر کامل یقین رکھتا ہوتا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہ کرتا اور نہ اپنے معاملات و مشکلات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ رکھتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زمین پر اس حالت میں اتریں گے کہ انہیں دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ ان کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا ہے، حالانکہ ان کے سر مبارک میں کسی قسم کی کوئی نمی یا تری نہیں ہوگی۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، ان کی آمد سے مال کی کثرت ہو جائے گی، زمین میں امن و انصاف کا بول بالا ہوگا، عدل و انصاف کی یہ کیفیت ہوگی کہ شیر اونٹ کے ساتھ اور چیتا گائے کے ساتھ یعنی کہ اکٹھے پانی پئیں گے، بکری اور بھیڑیا اکٹھے پانی پینے میں کوئی خوف محسوس نہیں کریں گے، یہاں تک کہ بچے سانپوں کے ساتھ کھیلتے ہوں گے، ایک دوسرے کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچائے گے۔ اس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام 40 سال تک زندہ رہیں گے، پھر ان کا انتقال ہو جائے گا اور مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تجہیز و تکفین اور نماز جنازہ و تدفین کا اہتمام کریں گے۔ معزز دوستو، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حضور کرم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام تھے، ایک مرتبہ کشتی پر دریا کا سفر کر رہے تھے کہ وہ کشتی ٹوٹ گئی تو وہ ایک تختے پر بیٹھ گئے۔ وہ تختہ بہتا ہوا ایک شیر کی جھاڑی کے قریب لگ گیا۔ اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شیر ان کی طرف لپکا تو انہوں نے شیر سے کہا کہ میں سفینہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا غلام ہوں، اس وقت میں راستہ بھول گیا ہوں۔ یہ سننا تھا کہ شیر اپنے کندھے سے اشارہ کرنے لگا، یہاں تک کہ اس نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام کو سیدھے راستے پر لا کھڑا کیا۔ اس کے بعد شیر دھارنے لگا تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کے غلام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اب شیر ان کو یہاں پر پہنچا کر ان سے اجازت لینا چاہتا ہے۔ معزز دوستو، اس واقعہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہو جاتا ہے تو ساری مخلوق اس کی ہو جاتی ہے، جس طرح کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کسی شخص کا شیر کے ساتھ سامنا ہو جائے تو ایسی کون سی دعا ہے جس کو آپ پڑھ کر شیر کے شر سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب تم کسی ایسی وادی میں ہو جہاں تمہیں شیر کے حملے کا خطرہ ہو تو تم یہ دعا پڑھا کرو، اعوذ بالدانیال وبالجبی من شر الاسد۔ معزز دوستو، اس دعا کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شیر کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ معزز خواتین و حضرات، شیر کا شرعی حکم یہ ہے کہ اسلام میں اس کا گوشت حرام ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، درندوں میں جو جانور اپنے دانتوں سے اپنا شکار پکڑتا ہو اس کا کھانا حرام ہے، اسی بنا پر شیر کے گوشت کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ شیر ہمیشہ بخار میں کیوں مبتلا رہتا ہے۔ حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق کشتی میں سوار ہوئے تو آپ علیہ السلام نے تمام جانداروں کے ایک ایک جوڑے کو ہمراہ لیا تو ان کے ساتھیوں نے کہا، ہم کیسے امن کے ساتھ رہ سکتے ہیں جبکہ ہمارے ہمراہ کشتی میں شیر ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے شیر کو بخار آ گیا، جبکہ یہ زمین پر سب سے پہلا بخار تھا۔ اسی وقت سے شیر دائمی بخار میں یعنی کہ ہمیشہ بخار میں مبتلا رہتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو چوہیا سے شکایت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چوہیا ہمارا سارا کھانے پینے کا سامان اور دوسرا سامان خراب کر دے گی۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ چھینک مارے، چنانچہ شیر نے چھینک ماری اور اس کی چھینک سے بلی نکل پڑی، چوہیا بلی کو دیکھ کر چھپ گئی۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی میں ہر جانور کے جوڑے کو لے کر سوار ہونے کا حکم دیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں شیر اور بکری کے ساتھ کیا معاملہ کروں گا، اسی طرح بھیڑیے اور بکری کے بچے
اور کبوتر و لومڑی کے ساتھ کس طرح برتاؤ کروں گا؟ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی کی، اے نوح علیہ السلام، ان تمام جانداروں میں دشمنی کس نے پیدا کی؟ نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ، آپ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، تو پھر میں ہی ان میں الفت و محبت پیدا کر دوں گا کہ یہ جانور ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گے۔ معزز دوستو، آئیے اب بات کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنے والے ایک شخص کو شیر نے کیوں کھا لیا تھا؟ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب حکایت رومی میں ایک حکایت نقل کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک آدمی سفر کر رہا تھا۔ اس نے سوچا اس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے، پیغمبر خدا سے ایسا عمل سیکھ لینا چاہیے جس سے پتھر سونا بن جائے اور مردہ زندہ ہو جائے۔ اس بیوقوف نے کہا کہ یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مجھے بھی کوئی ایسا نسخہ دے دیں جس سے میری دنیا سنور جائے اور میں پڑھ کر پھونک ماروں تو مردہ زندہ ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی لب کشائی پر بڑے حیران ہوئے کہ اس بیمار اور مردہ شخص کو اپنا غم نہیں کہ میری رفاقت سے اپنے مردہ دل کا علاج کر لے، مگر یہ تو ایک دن میں ہی تاج و تخت کا مالک بننا چاہتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، چپ رہ، یہ تیرا کام نہیں۔ اس مقام تک پہنچنے کے لیے بڑی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں۔ یہ قوت تو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ایک عمر روح کی آلودگیوں کو پاک کرتے کرتے گزر جاتی ہے۔ اگر تو نے ہاتھ میں عصا پکڑ بھی لیا تو کیا ہوا؟ اس سے کام لینے کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ چاہیے۔ ہر شخص عصا پھینک کر اسدحہ نہیں بنا سکتا اور نہ پھر اسدحے کو عصا بنا سکتا ہے۔ اس شخص نے کہا، اگر آپ علیہ السلام مجھے یہ اسرار و رموز نہیں بتانا چاہتے تو نہ صحیح، میری یہ عرض قابل پذیرائی نہیں تو میرے سامنے مردہ زندہ کر کے دکھا دیجیے۔ راستے میں ایک گہرے گڑھے میں کچھ ہڈیاں دیکھیں تو عرض کرنے لگا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان پر دم کر کے پھونکیے۔ اس شخص کے اصرار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مجبور ہو گئے۔ انہوں نے ہڈیوں پر نام خدا پڑھ کر پھونک ماری۔ یہ ہڈیاں دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک سیاہ شیر کی صورت اختیار کر گئی۔ شیر چھلانگ لگا کر گڑھے سے نکلا اور اس شخص پر حملہ آور ہوا اور اسے فوراً ہلاک کر ڈالا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شیر سے دریافت کیا کہ اس نے ایسا کیوں کیا؟ شیر نے عرض کیا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وہ آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تو نے اس کا خون کیوں نہیں پیا؟ اس نے عرض کیا، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ایک تو یہ کہ آپ علیہ السلام کا یہ بے ادب و گستاخ تھا، اور دوسرا اس وجہ سے کہ اب دنیائے آب و گل کا رزق میری قسمت میں نہیں ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اس حکایت سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بے وقوف لوگ اپنے اصرار اور ناشائستہ حرکات سے پریشانی کو دعوت دیتے ہیں، اور انبیاء کرام علیہم السلام کے بے ادب کو جانور بھی برداشت نہیں کرتے۔ تو ذرا آپ غور کیجئے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور قبر میں ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا معاملہ فرمائے گا۔ آج کے اس دور میں بھی بعض بے وقوف اور احمق لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کو معاذ اللہ غیب کا علم نہیں ہے۔ جتنا علم آپ کے پاس ہے اتنا علم تو جانوروں کے پاس بھی ہے، اور آپ علیہ السلام مر کر مٹی کے اندر فنا ہو چکے ہیں، اور آپ علیہ السلام کا ادب صرف اس قدر کرنا چاہیے جتنا کہ ادب ہم اپنے بڑے بھائیوں کا کرتے ہیں۔ انہی بے ادبوں اور گستاخوں کے خلاف حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ نجدی منافق گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ پلندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان گستاخوں کی صحبت سے محفوظ رکھے۔ معزز دوستو، اب آپ کو شیر کے طبی خواص بیان کرتے ہیں۔ ماہرین حیوانات کہتے ہیں کہ اگر شیر کی چنگاڑ یعنی کہ شیر کا دھارنا مگرمچھ سن لے تو اس کا دم گھٹ جاتا ہے، اور اگر کوئی آدمی شیر کی بالدال کھار کا ایک ٹکڑا باندھ کر گلے میں ڈال لے تو مرگی کی بیماری جو بالغ ہونے سے پہلے ہوئی ہو ٹھیک ہو جائے گی، لیکن بالغ ہونے کے بعد ہوئی ہو تو اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ اگر کسی جگہ شیر کے بالوں میں آگ لگا دی جائے تو اس کی مہک سے تمام درندے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر شیر کی کھال کا چھوٹا سا ٹکڑا کپڑے کے صندوق میں رکھ دیا جائے تو ان کپڑوں میں دیمک وغیرہ لگنے کا اندیشہ نہیں رہتا، اور اگر شیر کا گوبر خشک کر کے اس کو شراب کے اندر ملا کر
شراب کے عادی شخص کو پلا دیا جائے تو وہ شخص شراب سے اتنا متنفر ہو جائے گا کہ وہ شراب کو دیکھنا تک بھی گوارا نہیں کرے گا۔ معزز دوستو، آئیے اب یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شیر کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ معزز دوستو، شیر خواب میں کبھی ظالم و جابر کی شکل میں، کبھی زرد، کبھی زبردست، بہادر، مضبوط قسم کی گرفت کرنے والا، کبھی خطرناک دشمن اور کبھی نہایت کامیاب حملہ آور کی شکل میں آتا ہے۔ شیر تمام جانوروں میں خطرناک جانور ہے۔ اس کے چنگل سے نہ کوئی دوست محفوظ رہتا ہے اور نہ کوئی دشمن۔ شیر خواب میں اکثر موت کی خبر دیتا ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے، لیکن بسا اوقات وہ مریض کو اس کی عافیت، خیریت کی خوشخبری دیتا ہے۔ اگر کسی نے خواب میں شیر کو دیکھا اس حال میں کہ شیر اس کو نہیں دیکھ رہا بلکہ یہ شیر کو دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ جس چیز سے خوف زدہ ہے اس سے اس کو نجات مل جائے گی، نیز اسے علم و حکمت کی دولت بھی نصیب ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر کے بال یا گوشت یا اس کی ہڈی لیے ہوئے ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ اسے کسی حاکم یا دشمن سے دولت حاصل ہوگی۔ اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ شیر پر سوار ہے لیکن اسے خوف بھی محسوس ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ شخص کسی پریشانی یا آزمائش میں مبتلا ہوگا، لیکن اگر سوار ہونے والا خوف محسوس نہیں کرتا تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اسے دشمن پر غلبہ حاصل ہوگا۔ اور اگر کسی شخص نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ شیر کے ساتھ بغیر کسی خوف سے لیٹا ہوا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوگی کہ وہ دشمن سے محفوظ رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیر جب دھاڑتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عرض کرتا ہے، یا خدایا مجھے کسی نیک اور اچھے آدمی پر مسلط نہ کرنا۔ معزز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر جاندار کے اندر حکمت پوشیدہ ہے جس کو وہی خوب جانتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کریں اور صرف اپنے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف رکھیں اور کسی چیز کا خوف نہ رکھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے بے پناہ محبت کریں، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ہر سنت پر عمل کریں، کیونکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اور جو شخص حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا ہو جاتا ہے پھر ساری دنیا اس کی ہو جاتی ہے۔ اسی وجہ سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے پکا اور سچا عشق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کے نقش قدم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔